بہترین ناطقاں ہیں، بہترین آواز ہے، ترنم ہے ان کے پاس، وہ پڑھتے ہیں۔ میں بھی میرے پاس تو ترنم نہیں ہے، تحت میں کچھ شعر پڑھ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ آپ لوگ صرف ترنم سنتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کلام بھی سمجھتے ہیں۔ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، سبحان اللہ، بے شک۔ ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، تو صبح ازل آئینہ حسن ازل، واہ بے شک، بہت خوب۔ تو حسن ازل ارے آپ ادھر یہاں بیٹھے ٹھیک نہیں، یہاں بیٹھا کمنٹ پر کا شاید بول نہیں۔ تو حسن ازل آئینہ حسن ازل بھی، اے صلی علی، واہ واہ، اے صلی علی صورت سلطان مدینہ، بے شک، سبحان اللہ۔ اے صلی علی صورت سلطان مدینہ۔ اور مدینہ جانے والے سنیں، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تقدس۔ اللہ اللہ اللہ، بے شک، بہت خوب۔ مولانا سلیمان صاحب پر اب نگاہ پڑی گا، کیا کہیں؟ اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق کیوں، تو خلد ہے، تو جنت سلطان مدینہ، بے شک، سبحان اللہ، بہت تو خوب، خلد سبحان ہے۔ اللہ۔ الیاس بھائی دیکھا نا وہ گلیاں، واہ واہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تقدس، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، خلد ہے، اللہ 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 اللہ، تو جنت سلطان مدینہ۔ بے شک، بہت خوب۔ اس طرح کہ ہر سانس ہو اللہ اللہ، مصروف۔ آئے ہے، بے شک، کیا کہنے ہیں، بہت اچھے، مدینہ تو سب دیکھتے ہیں، بے شک۔ لیکن اس طرح جو دیکھے تو کیا بات زندہ ہے۔ باد، زندہ باد، بے شک، اس طرح کہ ہر سانس ہو مصروف عبادت، بے شک، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ، بے شک، سبحان اللہ، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ۔ اور آپ سب کی طرف سے ایک شعر، اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس امت آسی، آج کی رات کیوں آئے ہو مسلمانوں؟ یہ رات وہ رات ہے کہ اپنی گناہوں کی معافی چاہو۔ چائے تو روز پیتے ہو، بے شک، یہ چائے پینے حلوہ کھانے کی رات نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کے جلوہ پانے کی رات واہ واہ واہ، بے شک، ہے۔ اس امت آسی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، واہ واہ واہ، بے شک، نازک ہے بہت اللہ اللہ، غیرت سلطان مدینہ۔ بے شک، اور کچھ اور کام جگر مجھ کو کسی سے، اللہ، کچھ اور نہیں کام جگر، ہم اہل نسبت، بے شک، بے شک، کچھ اور نہیں کام جگر مجھ کو کسی سے، بس کافی ہے ایک نسبت سلطان مدینہ، بس کافی ہے ایک نسبت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔
درود پاک ایک بار اور باواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے سورہ نساء کہ آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ذرہ بھر ظلم نہیں فرماتا، اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی نیکی کرنے والا نیکی کرتا ہے، ایک نیکی کرتا ہے، تھوڑی نیکی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیکی کو دونا کر دیتا ہے۔ بلکہ آگے رب فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رب کائنات نیکیوں کو اتنا نیکیاں دیتا ہے اپنے بندے کو کہ بندے کے عقل سے ماورا وہ دینے پر آتا ہے، عطا کرنے پر آتا ہے تو بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ لوگ اس مضمون کے پہلے بھی منکر تھے اور آج بھی منکر ہے، بے شک۔ اسی لیے اس آیت پاک کا آغاز ان سے فرمایا گیا، انا شک کو دفع کرنے کے لیے آتا ہے۔ بے شک، کیا کہیں۔ تو اب پتہ چلا کہ اللہ کی شان وہ ہے کہ اللہ کسی پر ذرہ بھر رتی بھر ظلم نہیں فرماتا۔ بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ظلم کے معنی کیا ہیں آپ یہ بھی سمجھ لیں۔ ظلم کے معنی یہ ہے کہ کسی کی ملکیت میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کیا جائے۔ بے شک۔ آئے ہو تو ایک ایک جملہ سن کر کے جاؤ۔ بے شک۔ کسی کے لگے ہوئے پیڑ میں بغیر اس کی اجازت کے ڈھیلا اینٹا لاٹھی مار کر کے آم توڑنا، کسی کے کھیت سے چنا اکھاڑنا، کسی کی دھنیا اکھاڑنا، کسی کے آلو کھودنا، کسی کا کھیت اپنے جانور سے چرانا، یہ اس کے ملک میں تصرف ہے اور یہی ظلم۔ بے شک، بہت خوب۔ آج بیٹھے ہو اس عبادت کی رات میں تو کچھ لے کر کے جاؤ، اور اگر اللہ توفیق دے تو ایسے علماء شورا کو سن کر دامن چھٹک کر نہیں چلے جانا، مندوسا کا کیا وسیلہ لے کر، نبی کونین کا وسیلہ لے کر، شہداء کا وسیلہ لے کر، اہل بیت کا وسیلہ لے کر تقریر سننے کے بعد اپنے سارے گناہوں سے آج توبہ کر کے اٹھ کر بے شک، واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان شب برات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ واہ، بہت اچھے۔ بے شک۔ تو کسی کی ملکیت میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف کرنا ظلم، یا بغیر محل کام کرنا یہ بھی ظلم۔ بے شک، حق ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی ظلم نہیں فرماتا۔ اب آگے مطلب یہ ہے کہ کسی نے
میرے پیارے دوستو، جرم کیا تو اب جتنا جرم اس نے کیا ہے اتنی ہی سزا اسے دی جائے۔ اور کسی نیکوکار نے نیکی کیا بابا تو اب یہ نہیں کہ اس کی نیکی کا اجر نہ دیا جائے، اس کی نیکی کا اجر دیا جائے۔ اور جس نے جرم نہیں کیا، بغیر جرم کیے ہوئے کو دوزخ میں نہ ڈالا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان اس سے پاک ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ حالانکہ ساری کائنات اللہ کی ملک ہے، وہ جسے چاہے کرے، جسے چاہے نہ کرے، جسے چاہے دے، جسے چاہے نہ دے، ساری کائنات اس کی ملک ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ کی یہ شان نہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ مولا تبارک و تعالی جب عطا کرنے پر آتا ہے بے شمار ثواب عطا کرتا ہے، معاف کرنے پر آتا ہے بڑے بڑے سے خطا کار کو معاف۔ واہ 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 واہ، بے شک، بہت خوب، بہت خوب، واہ واہ، کیا کہیں گے؟ اس لیے مسلمانوں خیال کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر ظلم نہیں فرماتا۔ بے شک، اللہ نیکیوں ایک نیکی کو دونا فرماتا ہے، اور جب وہ عطا کرنے پر آتا ہے تو اتنا اجر دیتا ہے، اتنا ثواب دیتا ہے کہ عقل انسانی سے ماورا ہماری آپ کے عقل میں آ ہی نہیں سکتی بات۔ میرے پیارے دوستو، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی تو یہ ہے کہ جب وہ اور عطا کرنے پر آتا ہے تو ذوق عطا کرتا ہے، شوق عطا کرتا ہے، اپنی محبت عطا کرتا ہے، اور عطا کرنے پر آتا ہے تو وہ رب اپنا دیدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب حضرت، سبحان اللہ، بے شک۔ اب آؤ، امام ترمذی نے ایک حدیث نقل کی ہے، سنو اور اپنے اپنے سینے کے ورق پر لکھ کر کے لے جاؤ۔ حضرت امام ترمذی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، ہمارے آپ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل روز محشر ایک بندہ خدا کے 99 گناہوں کے دفتر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، سن رہے ہو؟ کان کھولے ہو؟ سنو، ایک بندہ خدا ایسا ہوگا جس کے گناہوں کے 1 2 نہیں 99 دفتر ہوں گے، اور 1 2 فٹ نہیں، جہاں تک نگاہ جائے گی تا حد نگاہ تک وہ دفتر پھیلے ہوں گے۔ میرے پیارے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے اپنے بندے سے فرمائے گا، میرے بندے بتا، میرے فرشتوں نے، کاتبین نے، یعنی لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ زیادتی کہ تو نے کیا نہ ہو، انہوں نے لکھ لیا ہو، چنا اکھاڑا نہ ہو اور انہوں نے لکھ لیا ہو۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، سمجھ جاؤ، بڑی تکلیفیں دیتے ہو کھڑے ہوئے پیڑوں کو، بھرا بھر لاٹھیاں مارتے ہو، اس کا بھی حساب دینا ہو۔ اللہ فرمائے گا، میرے بندے بتا، کاتبین نے، لکھنے والے میرے فرشتوں نے تجھ پر زیادتی تو نہیں کی کہ تو نے کیا نہیں، انہوں نے لکھ لیا۔ بندہ عرض کرے گا، میرے مولا نہیں نہیں،
تیرے کاتبین تیرے فرشتوں نے مجھ پر کوئی ظلم کوئی زیادتی نہیں کی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا پھر کوئی عذر ہے، کوئی عذر ہے تو پیش کر۔ بندہ کہے گا میرے مولا کوئی عذر نہیں، یہ میرے کیے ہوئے کا سب پھل ہے، جو یہ 99 دفتر تحت نگاہ میری نگاہ آج میرے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا میرے بندے لیکن تیری ایک نیکی میرے پاس ہے جسے میں نے محفوظ کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شاعروں کو کہتے ہو میں تو اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، تم سب کے لیے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے لیکن تیرے ان گناہوں کے مقابلے میں 99 تحت نگاہ پھیلے ہوئے دفتر تیرے گناہ کے ایک طرف، تیری ایک نیکی ایک پرچے پر لکھی ہوئی، جس نے میں نے اپنے کرم سے جس کو محفوظ رکھا، میرے بندے وہ اپنی ایک نیکی لے جا اور میزان پر لے جا کر کے وزن کرا لے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اتنا کریم میرا رب ہے میرے یار، کیا کہنے، بے شک، کتنا رؤوف الرحیم میرا رب ہے میرے یارو۔ بے شک۔ آج اس شب تم نے سنا نہیں، سورج غروب ہونے کے بعد اللہ آسمانی دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے، صبح صادق تک ندا دیتا رہتا ہے آج کوئی میرا بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے آج میں اسے بخش دوں بے شک، سبحان اللہ، سبحان۔ ہے کوئی تندرست روزی مانگے اسے روزی عطا کروں گا، ہے کوئی بیمار شفا مانگے آج میں اسے شفا دوں گا، ہے کوئی بے اولاد مانگے آج کی شام اس کی گود کو آباد کر دیا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ہمارے آپ کے کان نہیں سنتے لیکن یہ ندائیں آ رہی ہیں، بے شک۔ اور تم چائے پینے میں مست ہو، جتنے ادھر ادھر ٹہر رہے اگر اللہ اور رسول سے ذرہ برابر محبت ہے تو ان کو ہم محفل میں آگے بیٹھ جانا چاہیے۔ میرے پیارے دوستو، رب فرمائے گا میرے بندے یہ پرچہ لے جا اور اسے لے جا کر کے میزان پر وزن کرا لے۔ بندہ عرض کرے گے اللہ میرے رب یہ میری کون سی نیکی ہے جو تو نے اپنی بارگاہ میں محفوظ فرما رکھی۔ سنو اللہ فرمائے گا میرے بندے اس پرچے پر تیری وہ نیکی ہے، وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ایک بار کلمہ شہادت اس نے پڑھا تھا، اسی نیکی کو اللہ نے محفوظ کر رکھا۔ اللہ عطا فرمائے گا وہ بندہ وہ پرچہ لے کر چلے گا، دل میں سوچے گا کہ اتنا بڑا کاغذ اور 99 دفتر تحت نگاہ پھیلے ہوئے ایک طرف، رب فرمائے گا میرے بندے تو میزان پر جا، نیکیوں کے پلڑے میں اس پرچے کو رکھا، نیکی کے پلڑے میں وہ پرچہ رکھا جائے گا، بدیوں کے پلڑے میں 99 دفتر رکھے جائیں گے۔ جب وزن کے لیے یہ رکھ دیے جائیں گے تو میرے پیارے دوستو نیکی والا پلڑا، ایک کاغذ والا پلڑا جس میں نیکی اس کی ہے وہ بھاری